تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے جمع کیا ہے اور ہم سب یہاں پر دین کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل اور کرم ہے۔ تو اپنے دل کو اللہ رب العزت کی جانب توجہ کریں، کیونکہ بسا اوقات انسان کی توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو انوار اور برکات ہے تعلیم کے وہ انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے، یا بسا اوقات انسان کی کوئی گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے جو حق بات کو دل میں اترنے کے لیے یا حق کے نور کو دل میں آنے کے لیے مانع ہوتی ہے۔ تو استغفار کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب توجہ کر کے، اور اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو ہے نفس کے شر سے اور شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرمائے عافیت کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ہم لوگوں نے نفس مطمئنہ کے تعلق سے پڑھا تھا کہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، پھر وہ نفس امارہ پر قابو پاتا ہے تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور نفس لوامہ پر جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے نا۔ تو جس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا احساس ہوتا ہے، لوگوں کی فکر ہوتی ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اس کی نگاہیں بار بار اللہ کی طرف جاتی ہے، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عافیت کے ساتھ نفس مطمئنہ عطا فرمائے، جیسے انبیاء کا تھا، جیسے صحابہ کا تھا۔ ایک مرتبہ کتابوں میں آتا ہے واقعہ کہ ایک فاسق اور فاجر شخص تھا جو کہ شرابی تھا، اور جو اس کے محلے والے تھے ان لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب یہ مرے گا نا تو ہم نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، نہ اسے دفن کریں گے۔ اور اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ وہ مر گیا۔ اس کی بیوی نے لوگوں کو بہت کہا، منت سماجت کی لوگوں کی کہ اللہ کے بندو اس کی نماز جنازہ کی فکر کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ شرابی تھا، اتنا بدکار آدمی تھا، ہم نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بڑی پریشان ہو رہی تھی اس کی بیوی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اب اس نے کیا کہا کہ اسے تو قبر میں دفن کرنا ہی ہے نا، تم نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم میرا ایک کام کرو، ساتھ دو، میں اس کو دفن کر دیتی ہوں، ایک طرف سے تم لوگ اٹھا دو، ایک طرف سے میں اٹھا دیتی ہوں، اور اس کو دفن کر دیتے۔ تو اب اس کو کیا ہوا، چارپائی پہ لٹا کے قبرستان پہنچایا گیا، اور کوئی ایک دو قریبی رشتہ دار تھے جس نے اس عورت کی مدد کی، اور اس نے جا کر قبر کے قریب چارپائی اس کی ڈال دی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب بیچاری بیوی کیا کرتی نا، اللہ کی شان کے پہاڑی تھی نا وہاں پر، اور پہاڑی کے اوپر ایک بڑے نیک بزرگ بندے رہتے تھے۔ تو اس قبرستان کے پاس ایک پہاڑی تھی، وہاں پر ایک نیک بزرگ انسان رہتا تھا۔ تو اس بزرگ نے دوپہر میں جب وہ بزرگ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جس کی میں نے مغفرت کر دی ہے، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ تو وہ بزرگ جو تھے نا پہاڑ سے نیچے اترے اور اس قبرستان کے پاس گئے تو دیکھا وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس عورت سے پوچھا یہ کون ہے چارپائی پہ؟ تو اس نے کہا میرا شوہر ہے جو کہ شرابی تھا اور بہت خراب تھا، محلے والے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گی، تم لوگوں کو بتا دو کہ بھئی نماز جنازہ ہونے والی ہے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ ہے وہ نماز جنازہ پڑھا رہے، تو محلے والے کیا ہوئے، سارے جمع ہو گئے کہ بھئی فلاں بزرگ آئے ہیں۔ تو بہت بڑے بزرگ تھے چونکہ وہ، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور اس طرح پھر وہ جو آدمی تھا جو شرابی تھا، لوگ اسے بدکار کہہ رہے تھے، اس کو دفن کیا گیا۔ جب دفن کر لیا گیا نا تو جو بزرگ نیچے اترے تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، تو انہوں نے اس کی بیوی کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی کون سی خوبی ایسی تھی، جو اس کے اندر کوئی ایسی صفت ہوگی جو اللہ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے نہیں اللہ نے اس طرح سے مجھے دکھایا، اللہ نے مجھے بتایا خواب میں کہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو معاف کیا، تو کوئی تو اس کے اندر خوبی ہوگی نا، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اچھی صفت ہوتی ہی ہوتی ہے، تو کوئی تو خوبی ہوگی جو مجھے یہ اشارہ ہوا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں۔ تو بیوی نے کہا کہ کوئی خوبی نہیں تھی،
بدکار آدمی تھا، شرابی تھا، نشے میں دھت رہتا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں تم سوچ کر بتاؤ، بزرگ نے ان کی بیوی سے کہا کہ سوچ کر بتاؤ، تو اس نے کہا ایک خوبی تھی، جب صبح کے وقت اس کا نشہ ٹوٹتا تھا نا تو اس وقت وہ اللہ سے رو کے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میں بڑا بدکار ہوں، پتہ نہیں مجھے جہنم کے کس کونے میں آپ ڈالیں گے. اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالیں گے. تو اس طرح سے وہ روتا تھا. صبح جب ہوتی تھی، نشہ ٹوٹتا تھا تو اسے احساس ہوتا تھا، وہ روتا تھا. لیکن دن بھر وہ چونکہ اتنا زیادہ نشے کا عادی تھا کہ وہ نشہ چھوٹتا نہیں تھا. لیکن جب نشے سے ہوش میں آتا تھا تو وہ اس طرح سے کہتا تھا. تو وہ بزرگ نے کہا کہ تیرے شوہر کا جو رونا ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نفس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیوں، نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس جو تعلق ہوتا ہے نا بندے کا اللہ رب العزت سے، دنیا والوں کے سامنے انسان کی کوئی بھی امیج ہو، لیکن جو دل ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ اب دل کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں اور ہم کہیں کہ بھی ہم دل سے تو اللہ کو پکارتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن نہ جانے اللہ رب العزت نقطۂ نواز ہے، ذرہ نواز ہے. اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی کون سی خوبی پسند آ جائے یہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. بندہ ہے جو اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے روتے رہیں، مانگتے رہیں. بسا اوقات بہت سارے لوگوں کا میسج بھی آتا ہے کہ آپا فلاں گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا، اور فلاں گناہ میں چاہتی ہوں چھوڑنا لیکن وہ فلاں گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، اور لیکن مجھے بہت احساس ہے، مجھے رونا بھی بہت آتا ہے لیکن فلاں کام مجھ سے نہیں چھوٹتا، میں کیا کروں، بہت ڈپریشن میں ہوں. تو انسان یہ بات اچھے سے سمجھ لے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اس چیز کا احساس ہونا کہ میں غلط کر رہی ہوں اور اس چیز پر رونا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے عطایا ہے. تو بندہ روتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ مجھے عافیت کے ساتھ نہیں میں قابو کر پا رہی ہوں اپنے گناہوں پر، تو اللہ مجھے میرے گناہوں پر قابو دے دیجیے عافیت کے ساتھ. آپ ہی مجھے روک سکتے ہیں، آپ ہی مجھے ہدایت دے سکتے ہیں، آپ ہی میرے دل کو پلٹ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی بولتے ہیں میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، پابندی نہیں کر پاتی ہوں، فجر میں میری آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، عشاء میں پڑھ ہی نہیں پاتی ہوں. بہت سارے لوگوں کو فجر عشاء پڑھنا بڑا بھاری پڑتا ہے، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی پڑھ لی. لیکن چونکہ یہ دو وقت کیسا ہوتا ہے، تھک کے انسان سو جاتا ہے یا تو آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، تو لیکن اس کو احساس انسان کو ہوتا ہے، وہ روتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اللہ کیا کروں، چاہتی ہوں، اور پھر روتا ہے، پھر روتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں، اپنے بندے کے دل کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمارا جو دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت سے بیسٹ ہو، بہتر ہو. ہم اللہ کے سامنے روتے رہے، مانگتے رہے، نہیں کر پا رہے تب بھی روئے، اللہ نہیں ہوتا کیا کروں، اللہ نہیں ہوتا کیا کروں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اور وہ کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہو یا کوئی ڈرائنگ کر رہا ہو، اس سے نہیں بن رہا ہو، نہیں ہو رہا ہے، تو وہ بچہ رونے لگتا، من نہیں بن رہا ہے اور ٹیچر مجھے مارے گی اور مجھے مارکس اچھا نہیں ملے گا، میں کیا کروں. تو وہ روتا ہے، اس کی اماں کہتی نہیں بیٹا پھر مٹا کے بنے گا، تو کوشش کر بنے گا. لیکن پھر وہ کرتا ہے، ہارتا نہیں ہے. لیکن وہ کیسے اپنی اماں کے سامنے روتا ہے، اماں کیا کروں، پھر اس کی اماں اس کی ہیلپ کرتی ہے. ایسے ہی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میں کیا کروں، میں اپنے سے میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے سے کوئی نیکی کر سکوں. ہمارے اندر طاقت ہے نیکی کرنے کی، بے شک نیکی کرنے کی توفیق بھی آپ دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی آپ دیتے ہیں. تو یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے، یا اللہ میں فلاں نیکی کرنا چاہتی ہوں، اللہ مجھ سے نہیں ہو پا رہی ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے ہمت دیجیے، طاقت دیجیے، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں فلاں نیکی کر سکوں. تو ہم اللہ رب العزت سے نیکی کرنے کی توفیق مانگے. بے شک اللہ رب العزت ہی ہے جو نیکی کرنے کی اپنے بندے کو توفیق دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ سے توفیق کا مانگنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے بندے کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ سے کیا مانگے دعا میں، اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، بے شک اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن مزید نیکی کرنے کی توفیق مانگنا، مزید ایمان پر جماؤ مانگنا. سمجھ رہی؟ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. انسان دنیا سے کیا لے جائے گا؟ بہت سارا مال، ہاں بہت سارے زمین اور جائیداد، ساری کے ساری جو کچھ اس نے جمع کیا تھا، جس کے لیے اس نے کمایا تھا، جمایا تھا، سب ختم ہو جائے گا اور سب اسے چھوڑ دیں گے.
اور قبر کے گڑھے میں ڈال دیں گے. پھر وہ اولاد ہو، پھر وہ شوہر ہو، پھر وہ باپ ہو، ہر کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا. تو ساتھ میں کیا بچا؟ اعمال. ساتھ میں کیا بچا؟ اللہ کا احساس. ساتھ میں کیا بچا؟ جو کچھ بندے نے دنیا میں بویا تھا وہ بچا. سمجھ رہے؟ باقی تو سب دھرا کے دھرا رہ گیا. جو کچھ کیا بندے نے، محنت سے زیور جمع کیا، محنت سے اس نے زمین و جائیداد بنایا، سب ختم. تو ہمیں جو چیز کی اصل محنت کرنی ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ گھر نہ خریدے، یہ زمین نہ خریدے، لیکن جس چیز کی اصل محنت ہے اس دنیا میں، وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت ہے اللہ کو اپنا بنانے کی محنت. وہ محنت ہے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بنانے کی محنت. سمجھ رہے؟ جب انسان کا نفس لوامہ ہوتا ہے نا، تو اسے احساس ہوتا ہے. وہ کسی کے ساتھ غلط کر دیتا ہے نا، تو اس کا دل دکھتا ہے کہ مجھے اتنا بولنا نہیں چاہیے تھا، مجھے ایسا مارنا نہیں چاہیے تھا، مجھے اس طرح سے کسی کے ساتھ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے اس طرح سے جھگڑے میں اتنی غلط بات نہیں بولنی چاہیے تھی. تو جس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے، اتنا بھی احساس ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے، تو سمجھ جائے اس کا نفس لوامہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں احساس اللہ کا، کہیں نہ کہیں احساس لوگوں کا، اگرچہ بعد میں آیا، باقی ہے. تو اب جب یہ احساس آتا ہے نا کہ اللہ، میں بہت چاہتی ہوں میں خاموش رہوں، میں بہت چاہتی ہوں اپنے زبان پر قابو رکھوں، میں بہت چاہتی ہوں میں غصے پر قابو رکھوں، تو یا اللہ نہیں ہو پاتا ہے، اللہ آپ کروا دیجئے نا. پھر اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے وہ اللہ سے مانگتا ہے، کہیں وہ دعائیں پڑھتا ہے، کہیں وہ وظیفے کرتا ہے اس کے لیے، کہیں اللہ کے نام کا وظیفہ کر رہا ہے. اللہ میرا غصہ عافیت کے ساتھ ٹھنڈا کر دیجئے، میرے دل میں جمال پیدا کر دیجئے، میرے دل کو نورانی بنا دیجئے. کہیں وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے کہ اللہ میرے مسائل کو حل کر دیجئے اور میرے دل کو اپنے قابو میں عافیت کے ساتھ کر دیجئے، شیطان کا کھلونا نہ بنائیے. تو پھر جب اس طرح سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بیسٹ اور بہتر بنانے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا، تو ایک ہاتھ آ میں دو ہاتھ آؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، تو میری طرف متوجہ تو ہو. تو جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں. سمجھ؟ ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے نہیں مجھے بھی حج پر جانا ہے نا. ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میری بڑی خواہش ہے حج کرنے کی، اور ایک بندہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری بڑی خواہش ہے حج کرنے کی، اب اس کے لیے وہ پاسپورٹ بناتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بڑی خواہش ہے حج کرنے کی، اس کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس محرم نہیں ہے، اب اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے. صرف بولتا نہیں ہے بلکہ روتا بھی، اللہ اسباب پیدا کر دیجئے تاکہ میں آپ کا حرم دیکھوں. یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے مانگ میں عطا کروں گا. تو پتہ چلا مانگنے میں ہماری کمی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ نہیں ہو پا رہی ہے. وہ تو دینے کے لیے ہی بیٹھا ہے نا. تو جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں بھلائی کو، خیر کو، رحمانی صفت ہمارے اندر آ جائے، نبوی ماحول ہمارے اندر اور ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے، تو جب ہم اس کی جد و جہد کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ جادو کی چھڑی پھرائی اور ہو گیا، اور اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتنی محنت کرتا ہے. کیوں نہیں دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کیا ہوا؟ کیا اللہ رب العزت کے لیے مشکل تھا کہ آسمانوں سے فرشتوں کو اتار دیتے؟ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ ابو جہل پر بجلی گرا دیتے؟ ہاں، امیہ بن خلف کو زمین میں دھسا دیتے؟ مار رہے ہیں حضرت بلال کو کوڑے کوڑے، تپتی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے، اس زخم پر زخم والی پیٹھ، زخم والا جسم جو ہے، رات بھر مار مار کر کوڑے چھلنی کر دیا جسم کو، اور پھر اب اس کو تپتی دھوپ میں عرب کی ریگستان میں ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. ان کے سینے پہ چٹان رکھی گئی ہاں تاکہ ہل نہ سکے. تو کیا ہوا؟ حضرت بلال کہہ رہا احد اللہ ایک ہے، احد اللہ ایک ہے، مار رہے احد اللہ ایک ہے کہہ رہے. کیوں؟ اللہ دکھانا چاہتے تھے دیکھو یہ ہے میرا بلال کیسے مجھ سے محبت کرتا ہے. تو بسا اوقات بندے کے لیے کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہے کہ تو کتنا میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور تو کتنا مجھے پکارتا ہے، اور کب تک مجھے پکارتا ہے. کہیں تو تھک تو نہیں گیا کہ اللہ اب بھی نہیں دیتے، اللہ اب بھی نہیں دیتے، میں تو کب سے پکار رہا ہوں اب بھی نہیں دیتے. اور بعض لوگ تو پریشانی میں یہ تک کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کرے کہ اللہ تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ یہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکال دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکال دیتا ہے کہ اللہ سنتا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے اب جا میں تیری کبھی نہیں سنوں گا.
تو یہ دنیا چونکہ دارالغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے اور آزمائش کی جگہ ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اللہ سے مانگتا رہے. مرنے سے پہلے اللہ اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچائیں گے. جس چیز کی بندہ طلب کر رہا تھا، جس اچھائی کی بندہ طلب کر رہا تھا، اللہ اس کے ذریعے سے وہ اچھائی زندہ کریں گے، یا اس کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ وہ فتوحات دکھائیں گے انشاءاللہ. لیکن طلب تو کرے بندہ، پھر وہ جو بیج بو کے جائے گا نا، اس کی نسلیں پھر اس بیج کو، جس اچھائی کی وہ تمنا کرتا تھا، اس کی نسلوں سے اللہ وہ اچھائی زندہ کروائیں گے. اور چونکہ بیج بونے والا یہ شخص تھا، تو اس کی قبر میں اس کی نسلیں جو بھی اچھائی کر رہی تھی اس کو ملتا رہے گا. لیکن اصل جو چیز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رونا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. جیسے کہ شروع میں ہم نے وہ واقعہ پڑھا کہ وہ شرابی کیسے تھا، دن بھر شراب پیتا تھا، لیکن پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوا. رات جب ہوش میں آیا تو روتا تھا کہ اللہ پتہ نہیں کون سے ٹھکانے میں، جہنم کے کون سے کونے میں میرا ٹھکانہ ہوگا، یا اللہ مجھے سدھار دیجیے، یا اللہ میں کیا کروں. لیکن پھر وہ اس گناہ کی طرف لپک کے جاتا تھا، کیونکہ وہ گناہ کی عادت اسے چھوٹ ہی نہیں پا رہی تھی. لیکن وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے احساس لے کے روتا تھا. تو اللہ کو یہ ادا اس کی اتنی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے ذریعے، جو اس وقت کے مشہور بزرگ تھے، ان کے ذریعے خواب میں بشارت دی کہ جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو. اور لوگ پھر جمع ہوئے ان کے پیچھے کہ بھی فلاں بزرگ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ پڑھیں. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، ایسے اللہ راستے نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے. بولنے والا زیادہ محتاج ہوتا ہے سننے والے کے. تو اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے جڑنے والا بنائے. ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. یہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا اللہ نے کہہ دیا کہ آزمائش ہے، دارالغرور ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نہیں مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک جگہ فرمایا آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنی آزمائش میں پورا اتارے. آمین یا رب العالمین.